الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آیت کی ادب کے ساتھ سورت کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. شاد بھائی تعالیٰ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی. جمہور محدثین و مفسرین کی اس بات پہ اتفاق ہے کہ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مستودع صفات ہے اور کتاب سے مراد کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید. آنے والا اس پروٹوکول سے آیا، اس انداز سے آیا کہ رب نے محبوب کے آنے کا ذکر اس انداز سے کیا. ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پہلے ہے لفظ قد، پھر ہے جاء کے اوپر مد، پھر آگے شد ہے. پتہ چلا آنے والا یوں ہی نہیں آیا بلکہ پوری شد و مد کے ساتھ آیا. وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے. وہ بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے غسل کی نئے رنگ میں پایا. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضور علیہ السلام نور ہیں، اس بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہے. سارے مانتے ہیں کہ حضور نور ہیں. حضور حسی نور بھی ہیں اور معنوی نور بھی ہیں. حسی نور سے مراد جس طرح یہ لائٹیں چل رہی ہے یہ نور ہے، روشنی ہے، یہ محسوس ہو رہی ہے. اور معنوی نور جس طرح اسلام نور ہے، قرآن نور ہے، یہ معنوی نور ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسی نور بھی ہیں اور معنوی نور بھی ہیں. کبھی ایسا ہوتا کہ حضور تشریف فرما ہوتے اور اندھیرا ہوتا، اور کبھی اس طرح ہوتا کہ ام المومنین محبوبہ محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے مجھے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے عرض کی حضور میری سوئی گم گئی ہے، میں تلاش کر رہی ہوں. حضور مسکرائے، حضور کے دندان مبارک سے اتنا نور نکلا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، صبح کو اجالا بناتا ہے اجالا تیرا. تو کہا کہ کبھی حضور جو ہے وہ اس طرح نور حضور کے دندان مبارک سے نکلتا ہے کہ سارا کام روشن ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام معنوی نور بھی ہیں اور حسی نور بھی ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کثرت کے ساتھ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا کرتے تھے. میرا جو ان کے ساتھ رشتہ تھا میرے سے ایک نے کہا نہ کیا. میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو بہترین ازواج عطا کی ہیں تو آپ اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ ہی نہیں چھوڑتے، آپ اس کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں. باتوں باتوں میں حضور جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کا ذکر کیا کرتے. حضرت عائشہ کہتے ہیں ایک دن میرے سے رہا نہ گیا. میں نے کہا کہ حضور آپ اس بوڑھی عورت جس کے لب جو ہے وہ خشک ہو چکے سے بڑھاپے کی وجہ سے، تو آپ ان کا تذکرہ ہی نہیں چھوڑتے. تو حضور فرمانے لگے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو. جب اس پاک پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا سخت بخار ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ بخار میرا جان لیوا ثابت ہوگا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ابھی بچپنا تھا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ اور اپنے ابا جی سے جا کر کے چادر مانگ لاؤ. تو سیدہ فاطمہ گئی، حضور سے عرض کیا حضور ماں جی چادر مانگ رہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں سے پوچھو چادر کا کیا کرنا ہے. تو پیچھے حضور بھی پیچھے آ گئے اور آ کر کے خدیجہ الکبریٰ سے پوچھا کہ چادر کیوں چاہیے، کیا کرنا ہے چادر کا. تو عرض کرنے لگے حضور مجھے لگتا ہے کہ یہ بخار میرا جان لیوا ثابت ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر رحمت سے مجھے کفن مل جائے. تو حضور فرمانے لگے لو اردتی جلدی لآتیتک، اے خدیجہ تو نے میرے سے چادر مانگی ہے، آج اگر تو میرے سے جلد بھی مانگے تو میں اتار کے دے دوں. حضور کا اپنی
ازواج کے ساتھ بیان تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بارے میں، حضور کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ حضور کے خلق کے بارے میں بتاؤ، فرمانے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن تیرا رنگ و بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے، جب بھی سورہ افلاق نظر اٹھتی ہے ناصر، مجھ کو چاند تیری بیٹی کا نشان لگتا ہے۔ تو کہا کہ قرآن جو ہے یہ حضور کے حسن کا انعام ہے، حضور کے اصلاح کا انعام ہے، اسی لیے رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ حضور در یتیم پیدا ہوئے، در یتیم اس موتی کو کہتے ہیں، در کہتے ہیں اس موتی کو کہ جس کی مثال کوئی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی نہ بہن تھی نہ ہی کوئی بھائی تھا، اور عرب کا رواج تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے دائیں لے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے وقت جاگے کہ ان کے مقدر کے اندر یہ ڈیوٹی آئی۔ سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی، حضور علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے تو انہوں نے دودھ پیش کیا، تو حضور علیہ السلام نے ایک طرف سے دودھ لیا اور دوسری طرف چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ حضور جانتے تھے کہ میری ایک بہن ہے جو دودھ پینے والی ہے۔ ام المؤمنین حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ آپ جب پروان چڑھی تو آپ کی شادی ایک قبیلے کے ساتھ ہو رہی۔ حضور نے جب اعلان نبوت کیا یہ اپنے خاندان میں رہتے تھے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی اس قبیلے والوں کے ساتھ کوئی شکنجی ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ گرفتار کر لیے گئے، کچھ قتل کر دیے گئے، لڑائی تھی اس لیے۔ تو عرب کے رواج کے مطابق لوگ فدیہ اکٹھا کرنے لگے، گھر گھر میں جا کر کے قیدیوں کو چھڑانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ فدیہ دے کر کے قیدی چھڑا لیے جاتے۔ تو سیدہ شیمہ کے گھر کی بھی دستک دی گئی، وہاں کے سرداروں نے جا کر کے دروازے میں دستک دی، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ محمد نام کے شخص نے ہمارے قیدی پکڑ لیے، کچھ بندے پکڑ لیے، وہ ہمیں چھڑوانے ہیں، تو ہم فدیہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہا فدیہ اکٹھا نہ کرو، کیا کریں؟ کہا جب تم قیدی چھڑوانے کے لیے جاؤ تو مجھے ساتھ لے جانا۔ کہا کہ تم کیا کرو گی؟ کہا میں تمہاری قیدی چھڑواؤں گی۔ کہا تم کیسے چھڑواؤ گی؟ کہا وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ حضور السلام کے بارے میں بتایا کہ یہ میرا محمد بھائی لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکے کے سردار جو ہے وہ حضرت شیمہ کو لے کر کے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے سردار بھی آ رہے ہیں، ادب کی آیتیں اتر چکی تھی، صحابہ ننگی تلواریں لے کر کے حضور کے گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ جب ایک عورت کو جو ہے وہ حضور کے کاشان اقدس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً جو ہے اس تلواریں باندھ لی، کہا کہ اے دیہاتی خاتون کدھر آ رہی ہو؟ جانتی نہیں ہو آگے کاشانہ نبوی ہے، تم جانتی نہیں کہ حضور کی چوکھٹ ہے، تم کدھر آ رہی ہو؟ سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو تمہارے نبی کی باجی لگتی ہو۔ تو صحابہ نے اپنی نظریں جھکا لی، تلواریں نیچی کر لی اور جو ہے وہ رستہ چھوڑ دیا۔ حضرت حضور کی بہن حضرت شیمہ جو ہے حضور کے دروازے پہ گئی، حضور اٹھ کر کے استقبال کیا اور پوچھا کہ بہن کدھر آئی ہو؟ کہا کہ حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے، میں چھڑوانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور فرمانے لگے بہن تم نے آنے کی زحمت دوبارہ کیوں کی؟ تم پیغام بھیج دیتی میں سارے قیدی آزاد کر دیتا۔ حضور علیہ السلام نے قیدیوں کو بھی آزاد کیا اور سیدہ شیمہ کو جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ نام و اکرام اور جو ہے وہ مال دے کر کے روانہ کیا، اور پھر حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے، بلکہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب بھی آپ قیدی چھوڑا کرتے تھے تو ہم سے مشورہ کرتے تھے، آج آپ نے جو ہے وہ مشورہ لینا مناسب کیوں نہیں سمجھا؟ حضور فرمانے لگے آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے صحابہ کو بتا دیا کہ میرے دروازے پہ میری بہن آئی تھی، اس لیے میں جو ہے وہ تم سے مشورہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، ام المومنین محبوبہ محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کٹورے میں پانی پی رہی تھی۔ حضور نے دیکھا، فرمایا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا۔ جب چھوڑ دیا حضور نے اس کٹورے کو پکڑا اور پکڑ کر کے فرمانے لگے عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے ہیں؟ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے گھروں کا ماحول اگر کس طرح کا ہو، گھر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا بنے گا کہ نہیں؟ تو حضور علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ اس طرح محبت کیا کرتے تھے، جس طرح حضور بہنوں کے ساتھ پیار کیا کرتے ہیں اسی طرح جو ہے حضور بیٹیوں کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب بڑے اکڑ اور ظالم لوگ تھے۔